بھارتی حکومت کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند ہفتوں بعد بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے بھارتی حکومت کی طرف سے متنازع شہریت کے قانون کے نفاذ پر سخت احتجاج کرتے ہوئے بھارت کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی ظاہری طور پر امتیازی نوعیت کی ہے، جبکہ امریکہ نے بھی بھارت کے شہریت ترمیمی ایکٹ کے نوٹیفیکیشن پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ اب سوال یہ کہ بھارت میں بسنے والے اب مسلمانوں پر اس ایکٹ کے کیا اثرات ہوں گے، اور کیا مسلم حکمران اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے متحد ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کا آغاز کروں گی شیرازی صاحب آپ سے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں اس ایکٹ کے نوٹیفکیشن کا وقت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں انڈین سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ریفرل بانڈ کے اوپر نریندر مودی کی گورنمنٹ کو ایک شٹ آف کال دی اور اس سے ریجیکٹ کیا ہے۔ ایک تو مجھے جو ریزن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کر رہی ہے انڈین حکومت کے اس کی کوئی بڑی خبر ہیڈ لائن بنائی جائے تاکہ وہ چیز سپریس ہو سکے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں رمضان کے اندر نوٹیفکیشن کرنا میرے خیال میں یہ بالکل مسلمان دشمنی کے اوپر مبنی ہے، اور اس کی میں دو ریزن سمجھتا ہوں۔ آپ جو سی اے ایکٹ ہے اس کے ساتھ آپ جو نیشنل رجسٹریشن سٹیزن ایکٹ ہے NRC جس کو کہتے ہیں انڈیا کا، اس کو آپ الگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ دونوں ایسے ہیں جو کہ مسلمان دشمن ہیں اور اسلام دشمن ہے۔ اس میں کیونکہ مسلمانوں کو ایگزونریٹ کیا گیا ہے آپ کے جو نئے ایکٹ کے تحت۔ آپ اگر دیکھیں اوور آل پہلے یہ آسام کے اندر آپ دیکھیں تقریباً 15 لاکھ سے زائد ہندو ہیں، وہ بھی اس سے افیکٹ ہوں گے، انہوں نے بھی اپنی سٹیزن شپ ثابت کرنی ہوگی اس ایکٹ کے تحت کہ وہ واقعی وہ بائی برتھ انڈین سٹیزن ہے کہ بائی ڈیسنٹ ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ظاہری طور پہ دیکھیں انڈین کی کوشش ہے کہ چاہے وہ بنگلہ دیش یا افغانستان یا پاکستان سے مذہبی طور سے جو افیکٹ ہوئے لوگ ہیں ان کو اس حساب سے جو ہے وہ سی اے کے اندر لا کر اس کی اتھینٹسٹی کو ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی سٹیزن شپ کو پروو کریں گے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس دونوں NRC اور سی اے دونوں ڈائریکٹڈ ٹورڈ مسلم اور آپ آسام کے مسلمان ہو یا آل اوور انڈیا کے مسلمان کو اس سے افیکٹ ہوں گے۔ حالانکہ انڈین ہوم منسٹری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ہندوستان کے اندر مسلمان رہیں گے انہیں جو ہے وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایکٹ کے لانے سے ایک لحاظ سے مذہبی منافرت بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، تو حماد اس کے ریپرکشنز کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ، جس طرح سے کہہ رہے ہیں مذہبی منافرت بڑھے گی، اس کے علاوہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس پر بھارت کو کیا وہ جواب دہ نہیں ہے؟ کیا اس پر جو مسلم حکمران ہیں وہ اس پہ کوئی کانفرنس یا کچھ اس قسم کا رد عمل جس سے بھارت پریشرائز ہو؟ جی یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ بی جے پی کی حکومت نے کوئی ایسا اقدام کیا ہو۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے لاز آئے ہیں جن کے اوپر انڈیا کے اندر سے بھی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے اور باہر سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ اگر اس خاص اسپیسیفک لا پہ بات کی جائے تو چندر چور صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ انہوں نے آرٹیکل 14 کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری ہر شخص کو ایک ایکول پروٹیکشن آف لا دی جائے گی اور کسی بھی قسم کی تفریق اس کے بارے میں نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ایکٹ جو ہے وہ خاص طور پہ آرٹیکل 14 سے متصادم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی اس کے اوپر آ چکی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی کلاسیفیکیشن آپ نے کرنی ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی لافل آبجیکٹ ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اس کا انٹیلیجبل ڈفرینشیا ہونا چاہیے، اور اس انٹیلیجبل ڈفرینشیا کا کوئی لنک بھی ہونا چاہیے ٹو اچیو دیٹ لافل آبجیکٹ۔ یہ اس ججمنٹ کے بھی خلاف ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فارمرز لاء میں دیکھا، مودی صاحب کی گورنمنٹ میں جو فارمرز لاء آئے اس میں بھی سینٹر نے اسٹیٹس کی پاورز کو سرو کرتے ہوئے ایسے لاز پاس کیے جو وہاں کے شہریوں کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک بڑے سیلیبریٹڈ جورسٹ گزرے ہیں انڈیا میں، فیلی نریمن، جنہوں نے اس کے بارے میں بہت ووکلی کرٹیسائز کیا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اٹ از آرٹیکل 370 کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے وہ بھی ایک ٹوٹلی ایرونیس ججمنٹ ہے۔ اگر ہم مودی صاحب کا باقی نتیجہ جو ہے دیکھیں ان کا کانڈکٹ، تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ ایک ٹوٹل جو ہے ایک ڈکٹیٹر بن چکے ہیں، اور جو بھی ایسے ججز بھی اگر ان کے خلاف جانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہائی کورٹس میں جاتے ہیں، تو ان کو ان ہائی کورٹس میں یا تو بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر وہ ان کے کام میں مداخلت نہ جہاں سے وہ کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس قسم کی آواز بہت زیادہ اٹھ رہی ہے، اور کوئی بھی ایسا قانون ان کی طرف سے ہمیں آتا نظر نہیں آ رہا جو کہ ہمیں لگے کہ پرو لا ہے یا آئین کے مطابق ہے یا ہیومن رائٹس کے مطابق ہے۔ صحیح ہے۔ احتشام صاحب آپ کا اس پہ ٹیک، اور دوسرا یہ کہ یہ فائدہ ہوگا اس سے بی جے پی جو اچیو کرنا چاہ رہی ہے الیکشنز میں کامیابی، اور جس طرح سے وہ اپنا فیوچر پلان کر رہے ہیں؟
دیکھیں فائدہ تو اس کا وہ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آمنہ. آپ دیکھیں یہ واقعہ کب شروع ہوا تھا, جب بی جے پی کی گورنمنٹ 2019 میں آئی تھی تو اس وقت انہوں نے بی جے پی کے منشور میں یہ امینڈمنٹ شامل کی تھی شہریت کے بل کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کا احتجاج کی لہر دوڑ پڑی تھی, نہ تھے احتجاج بلکہ زبردست ہندو مسلمان فسادات ہوئے تھے, سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے, کروڑوں اربوں کی جائیداد جو ہے نا وہ اب توڑ دی گئی تھی اور اس کو آگ لگا دی گئی تھی. اس کے بعد یہ فار دا ٹائم بینگ یہ مودی گورنمنٹ اس وقت بھاگ گئی تھی. ابھی الیکشن سے پہلے یا تو ان کو دو ایشو ہوتے ہیں کہ پاکستان کا نام لے کے الیکشن لڑنا ہے, پاکستان کی بیشنگ کرنی ہے, یا انہوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ جو مسلمان وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہیں ان کو فکس کیا جائے. اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس امینڈمنٹ میں کہ جو لوگ پاکستان سے, افغانستان سے, بنگلہ دیش سے آئے نا آمنہ مسلمان, ان کو انہوں نے کہا کہ جی رجسٹر کر لیا, ان کو سٹیزن شپ دے دی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو رجسٹر ہوئے تھے لوگ, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں برسوں سے, کئی سالوں سے, صدیوں سے, اگر وہ رجسٹر نہیں ہوئے مسلمان تو ان کو نکالیں گے. اب تو یہ بڑا ایک ہدف ہے. ابھی دیکھ لیں انہوں نے ابھی سری لنکا کا نام نہیں لیا کیونکہ آسام کی حکومت پریشان ہوگی ہے کہ وہاں سے تامل لائیں گے تو ہمارے لیے مصیبت ہوگی. تو یہ وہی ہے, دیکھیں اس پہ بہت بڑا ریئیکشن آئے گا. ابھی جس طرح آپ دیکھ لیں اسرائیل پہ ریئیکشن آیا بہت بڑا کہ سینٹ کے میجورٹی لیڈر جو ہیں جیک شومن, انہوں نے بڑی واضح طور پہ پہلی مرتبہ بات کی ہے کہ ہندوستان اسرائیل جس طریقے سے مسلمانوں کو مار رہا ہے, ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے, ابھی یہ وقت آنے والا ہے کہ ہم امریکہ اس سے ہاتھ اٹھا لے گا اور آپ کو باز آنا چاہیے. تو یہ پہلی وارننگ ان کی طرف سے آئی ہے. اسی طرح کی وارننگ ان کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ پریشر عوام کا بہت زیادہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. ابھی آپ دیکھ لیں انہوں نے کہ 450 کے قریب گرجا گھر جلا دیے انہوں نے ہندوستان میں, تو وہ عیسائیوں کے حقوق کے بارے میں بھی پریشان ہے کیونکہ میجورٹی دنیا میں عیسائیوں کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ الیکشن جیتنے کا ایکسٹینٹ ہے, اس کو لے کے جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. جی صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.